پاکستان کی اکانومی میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے، کافی بہتری آئی ہے، مگر سب اچھا نہیں ہے۔ جی ہاں، آل از ناٹ ویل۔ آن مائی ریڈار کے پلیٹ فارم سے ہم مسلسل پاکستان کی معیشت کے پازیٹیو انڈیکیٹرز پہ اچھی باتیں کرتے رہے ہیں، مگر آج ہم کچھ تشویش کے پہلوؤں کی نشاندہی کریں گے اور آج ہم کچھ تشویش آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یقیناً شہباز شریف حکومت کی معاشی میدان میں، اکنامک فیلڈ میں بڑی شدید ناکامیاں بھی ہیں، بہت تشویش کی بات ہے۔ آج ہم اس طرف نگاہ ڈالیں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال تک اکنامک انسٹیبلٹی کے بعد مہنگائی اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز بھی بڑی ہیں، لیکن پھر ایک بار کہوں گا کہ اکانومی کے ہر شعبے میں آل از ویل کی رپورٹ نہیں ہے۔ خاص طور پہ جب تک سی پیک کے فیز 2 کے پروجیکٹس اور انویسٹمنٹس کے ذریعے پاکستان کی معیشت میں نیا خون شامل نہیں ہوتا اور خسارے میں چلنے والے اداروں سے بلیڈنگ نہیں روکی جاتی، اس وقت تک سب اچھی کی رپورٹ محض دل کا بہلانا ہوگا۔ مانا کہ IMF کے 3 سالہ پروگرام کے بعد بزنس اور اکانومی میں بہتری ہے۔ 1.5 سال میں انفلیشن مہنگائی تقریباً 38% سے کم ہو کر 5% پر آ چکی ہے، انٹرسٹ ریٹ 28% سے کم ہو کر 13% پر ہو چکا ہے، فارن ایکسچینج ریزرو $3 بلین سے بڑھ کے 4 گنا بڑھ کے تقریباً $12 بلین ہو گئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 40,000 پوائنٹ سے بڑھ کر آج 1,11,000 پوائنٹ پہ بند ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ 3 ماہ سے مسلسل سرپلس ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یقیناً معیشت میں جان پڑی ہے، لیکن اس اکنامک اسٹیبلٹی کو دیرپا کرنا ہے۔ اس کو سسٹینیبل بنانے میں شہباز شریف حکومت مسلسل غفلت اور شدید لاپرواہی کا شکار ہے۔ IMF سے کیے گئے وعدوں کے تحت ریفارمز کرنے میں حکومت کو مسلسل فیلیئرز کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ IMF نے مارچ 2024 میں طے شدہ دورے کے بجائے گزشتہ سال نومبر میں ہی اپنا ایک ہنگامی مشن پاکستان بھیجا تھا، جس نے اسٹرکچرل ریفارمز جن میں پرائیویٹائزیشن، ایگریکلچر، ریٹیل سیکٹر ٹیکس سمیت دیگر شعبوں میں ٹیکس انفورسمنٹ اور انرجی ریفارمز کے متعلق اقدامات پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ 1.5 سال پہلے SIFC کے نام سے معیشت سنوارنے کے مشن کا آغاز ہوا، جس نے ون ونڈو ون سٹاپ نظام کے تحت عرب ممالک کو زراعت، IT، لائف سٹاک سمیت دیگر شعبوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی، اور نقصان میں چلنے والی پاکستان کی جو سرکاری کارپوریشن خون چوس یعنی کہ خزانے کا خون چوسنے والی ان کارپوریشن میں ریفارمز یا پرائیویٹائزیشن کے فیصلے ہوئے، مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ SIFC کی اوور سائٹ، IMF کے روڈ میپ، اس سب کے باوجود پاکستان میں معیشت کی خون چوس یہ SOEs کی نہ پرائیویٹائزیشن ہو سکی، نہ ہی FBR کی نااہلی جیسے مسائل ختم ہو سکے۔ فکر مندی کی بات تو یہ بھی ہے کہ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے مئی 2024 سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جون 2023 میں IMF کے $3 بلین کے پروگرام کے دوران نگران حکومت کے اس وقت کی کیئر ٹیکر حکومت نے ریفارمز پر کافی کام کیا، لیکن نہ ہی FBR ٹھیک ہو سکا، نہ ہی پرائیویٹائزیشن شروع کی جا سکی۔ میں نے FBR کی ریسٹرکچرنگ پہ کام شروع کر دیا ہے۔ FBR کی انٹرنل گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، ایک نئے قسم کا اوورسائٹ میکنزم ڈیولپ کرنا ہوگا۔ ہم ٹیکس پالیسی کو ریونیو ڈویژن کے ساتھ ایک نیا ڈویژن بنانا چاہ رہے ہیں۔ تیسری چیز وہ سیپریشن آف کسٹمز فرام FBR ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، ایک ریٹیلرز کی اسکیم، بٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو لنک اپ کیا جائے ہول سیلر ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ۔ پانچویں، ایک نیا ڈاکیومنٹیشن لا تیار ہو گیا ہے جو آٹومیٹکلی جو انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے اور جو ہول سیلرز اور ریٹیلرز ہیں وہ آٹومیٹکلی انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ ایک اور ادارہ ہے وہ ہے پرال کو ہمیں بڑا سبسٹینٹیولی ریسٹرکچر کرنا پڑے گا۔ ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کا جو ہے آرکیٹیکچر ڈیولپ کریں گے اکراس دا بورڈ۔ یہ ٹیکنالوجیکلی ڈریون ایک کیمپین ہوگی اور یہ اس کے لیے ہمیں بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے گرانٹ اسسٹنس ملی ہے۔ ہمارے پاس یہ سگنل موجود ہیں کہ جو ہماری ریجنل ایئر لائنز جتنی بھی ہیں خلیج کے ممالک کی خاص طور پہ، وہ دلچسپی رکھتی ہیں PIA کی ایکوزیشن میں۔ ہماری یہ کوشش ہے جی کہ اگلے 6 ہفتے میں تقریباً اٹس اے ویری ٹف کال، ویری ٹف کال، لیکن مجھے کافی امید ہے کہ ہم اس عمل کو مکمل کر کے دیکھ کچھ ہمارے قانون کی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں بہرحال عمل درآمد کرنا ہے۔ اصلاحات میں ناکامی کا تسلسل شہباز شریف حکومت میں بھی جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ دعووں وعدوں کے باوجود نہ کسی ایک ڈسکو کی پرائیویٹائزیشن ہو سکی ہے، نہ PIA سے جان چھوٹی ہے، پرائیویٹائزیشن کا عمل مسلسل سٹالڈ ہے،
FBR کو لگام ڈالنے کا عمل بھی سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے PIA کی پرائیویٹائزیشن کے لیے تیزی دکھاتے ہوئے فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کیا تھا، غیر ملکی انویسٹرز کی دلچسپی کا پورا اس کی معلومات دی تھی، پرائیویٹائزیشن کا عمل جلد مکمل کرنے کے وعدے کیے تھے، مکمل تیاری کر لی تھی۔ تاہم کئی ڈیڈ لائنز گزرنے کے باوجود اکتوبر 23 سے شروع ہونے والا یہ پرائیویٹائزیشن PIA کی پرائیویٹائزیشن کا عمل اس وقت تک بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، جب 85 بلین روپیز کی ریزرو پرائز کے لیے صرف 10 بلین روپیز کی بولی لگی۔ The total bid price پاکستانی روپیز 10 بلین اونلی۔ اور اب یہ حال ہے کہ PIA کے نقصانات 830 ارب روپے کے ہو چکے ہیں۔ اس کی پرائیویٹائزیشن میں ناکامی کا ملبہ موجودہ وزیر نجکاری علیم خان نگران گورنمنٹ پر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ فائنینشیل ایڈوائزر نے غیر تسلی بخش کام کیا اور اب نیا فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی حکومت شدید غیر یقینی کا شکار ہے، کوئی واضح پالیسی بنانے میں ناکام ہے۔ کبھی ڈسکوز کی نجکاری کی بات کی جاتی ہے، کبھی ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو کبھی لانگ ٹرم کنسیشن پر پرائیویٹ مینجمنٹ کے حوالے کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ ڈسکوز کے اندر لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر کافی کام ہوا ہے کیٹیگری رجیم میں ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے، اور گورنمنٹ نے کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ہیسکو اور گیپکو 2 ڈسکوز سے ہم شروع کریں گے، اور لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر ہم ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو مینجمنٹ کے لیے دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ ابھی اگر 6-8 مہینے محنت ہو تو لانگ ٹرم کنسیشن پہ یہ کمپنیز پرائیویٹ سیکٹر کو جانا شروع ہو جائیں گی۔ اب نیا ایجنڈا یہ ہے کہ PIA کی طرح ڈسکوز کی نجکاری کے لیے بھی ورلڈ بینک سے کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے گا۔ ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان فیصلوں میں تاخیر کی باعث فسکل ایئر 2023 میں قومی خزانے کو 660 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ اسی عرصے میں سرکولر ڈیٹ پہ 160 بلین روپیز مزید بڑھ چکے ہیں۔ نیشنل ایکسچیکر کو نقصان صرف پرائیویٹائزیشن نہ ہونے سے ہی نہیں ہو رہا، بلکہ FBR بھی اپنا حصہ پوری طرح سے جیسے ڈالتا رہا ہے پوری تاریخ میں مسلسل ڈالے جا رہا ہے، یہاں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ بجٹ میں عوام پر 1500 ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز لگانے کے باوجود اس مالی سال میں، اس فائنینشیل ایئرز کے 5 ماہ میں FBR کو 340 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ بہت سیریس بات ہے۔ ہمیشہ کی طرح تنخواہ دار طبقہ ان 5 مہینوں میں 200 ارب روپے کا ٹیکس دے چکا ہے، جبکہ کاروباری طبقہ صرف 13 ارب روپے ٹیکس ہی جمع کرا سکا ہے۔ تمام دعووں اور ریفارمز کے باوجود ٹریڈرز اور ایگری سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکامی کا سامنا ہے۔ جو ہماری جو تاجر برادری ہے وہ ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے ابھی ان کو بہت کچھ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو زرعی جو ہماری جو کمیونٹی ہے ان کو بھی اس میں نیٹ میں لایا گیا، جو اگلے سال سے انشاءاللہ وہ ٹیکس ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ٹیکس کا جو غبن ہوتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں شبانہ روز اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کسی ایک شعبے کے اوپر ٹیکس کا بوجھ لادتے جائیں تو وہ نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ IMF پروگرام کے تحت جنوری 2025 سے ایگریکلچر کے جو شعبے ہے اس میں ٹیکسز کا نفاذ ہونا ہے، جس کے لیے اکتوبر تک تمام صوبوں کو قانون سازی کرنی تھی، لیکن سوائے پنجاب کے کسی صوبے نے ایسا نہیں کیا ہے۔ فائنانس منسٹر کے دعووں کے برعکس ایک بار پھر ایگریکلچر ٹیکس کا نفاذ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، ویدر اٹس ایگریکلچر، ویدر اٹس ریٹیلرز، ویدر اٹس ریئل اسٹیٹ، سب سے بڑی چیز ہم بات ہی یہ کرتے تھے کہ جی یہ انڈر ٹیکس سیکٹرز ہیں، تو اب اگر ہم شروع کریں، اور فار می دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایٹ لیسٹ وی گیٹ اسٹارٹڈ، تو آئی تھنک دا مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ جی پروونسز ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ، اور ہم ان کی مشاورت کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں گے کہ اس کے جو بھی پروسیسز ہیں ان کے ساتھ ابھی ایگری ہوں گے۔ جی ہمیں یاد ہے کہ SIFC نے ایگری سیکٹر کو اسٹریٹجک پروجیکٹس میں شامل کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے 70 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی کو زرعی استعمال میں لانے کا ٹارگٹ مقرر کیا تھا۔ بہت تشویش کی بات ہے کہ اس سال اہم فیصلوں، یعنی کہ جو بہت ہی اہم فیصلے تھے جس میں گندم اور ویٹ اور کاٹن کی پیداوار میں 30 سے 40% کمی کا امکان ہے۔ یہ بہت ہی سیریس بات ہے کہ اس سال پاکستان میں ویٹ اور کاٹن 30 سے 40% کم ہوگی۔ اس سیزن میں کپاس کی پیداوار 33% اس کی کمی کا سامنا ہے اور 5.3 ملین بیلز ہوئی ہیں۔ لوکل کاٹن کی پیداوار میں کمی سے پاکستان امپورٹڈ کاٹن پر انحصار کرنے پہ مجبور ہوگا۔ اس سال $2 بلین کی 6 ملین کاٹن بیلز امپورٹ کرنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ شہباز شریف حکومت کے فیلیورز کی لسٹ میں سی پیک بھی شامل ہے، اور سی پیک کے منصوبے تقریباً تعطل کا شکار ہیں، سٹالڈ ہیں۔
سی پیک کے تحت پاکستان میں 9 اسپیشل اکنامک زونز کا قیام ہونا تھا، لیکن 9 سال میں 2 اکنامک زونز بھی مکمل نہیں ہو سکے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد بھی دعوے کیے جا رہے تھے کہ سی پیک کا دوسرا فیز جلد شروع کر دیا جائے گا، لیکن ML1 کی اپ گریڈیشن اور چائنیز فیکٹریز ان کو ٹرانسفر کرنے جیسے مرحلے کا بھی آغاز بھی نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہت بڑی وجہ چین کی پاکستان میں اپنے شہریوں کی سلامتی کے حوالے سے کنسرن ہے۔ مارچ 2024 میں بشام میں خودکش حملے میں 5 چینی شہری اپنی جان سے چلے گئے تھے۔ اکتوبر میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب سوسائیڈل اٹیک میں 2 چینی شہری مارے گئے تھے۔ اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کے تہہ دل سے یقین دہانیوں کے باوجود چین اپنی شدید ریزرویشنز کا مسلسل اظہار کر رہا ہے اور کھل کے اظہار کر رہا ہے۔ I will spare no effort to protect the lives of our Chinese brothers and sisters in Pakistan, and I want to assure you and guarantee you that we will provide them security more than our own children and our own self, and this is my pledge and commitment to you that forever, never again, this will happen again. چینی سفیر نے پاکستان میں چینی شہریوں پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے پاکستان کو چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے جو سیکیورٹی اقدامات ہیں ان کو مضبوط کرنے اور چین مخالف عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو دہرایا ہے۔ جب پاک چین 2 طرفہ تعلقات اس نہج پہ پہنچ جائے تو سی پیک کا منجمد ہونا ایک فطری بات ہے، اسی لیے یہ سی پیک منصوبہ اس وقت ایک فریز نظر آتا ہے، ایک فروزن سچویشن کے اندر نظر آتا ہے، لیکن اس کا نقصان 25 کروڑ پاکستانیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یقیناً اکنامک فیصلوں پر عمل درآمد سے متعلق ان تمام ریزنز کی وجہ سے ہی اس فسکل ایئر پاکستان کی GDP 3.6% کی ڈسمل ٹارگٹ کے بجائے بمشکل 3% تک رہنے کا امکان ہے۔ 3% GDP گروتھ کا مطلب 25 کروڑ کے ملک میں یہ اچھی خبر نہیں ہے، بہت تشویش کی خبر ہے۔ گویا کہ ملازمتیں نئی نہیں پیدا ہوں گی، نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بزنس میں گروتھ نہیں آ رہی، اور اکانومی کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔